مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا 1/3 ہے تقریباً، اور اس 1/3 کا 2/3 پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب، سورہ نساء، پھر 3 چھوٹی صورتیں، پھر آخر میں 2 بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ لیکن یہ کہ یہ 2/3 جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے۔ اس کی بھی حکمت ہے، کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیوک پکتھال کے۔ میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے، کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پکتھال نے اپنے ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی، پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے، بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنی سکھائی جائے گی، بچہ چھوٹا ہی ہے روزہ رکھنا سکھایا جائے گا۔ تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے، احکام اب مقدم ہے، اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے۔ کوئی شخص بالغ ہوگا، ذہین ہوگا، فطین ہوگا، غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا، ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے۔ تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مارمڈیوک پکتھال نے کہی ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ اب آئیے اگلا معاملہ، اگلی بحث، اگلا موضوع، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی انتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت۔ یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے ذرا نوٹ کر دیجئے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ھدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ھدی للناس، سورہ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورۃ البقرہ اور النحل میں فرمایا، نمل میں ھدی وبشریٰ للمؤمنین، آل عمران میں وموعظۃ للمتقین، ھدی وموعظۃ للمتقین، پھر 3 مرتبہ الہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدی، ہدن نکرہ ہے، الہدی معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، سورۃ الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ کہف میں بھی آئے۔ تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت، اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے 2 گوشے ہیں۔ علم انسانی 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، مادی حقائق ان کا علم۔ حواس 5 ہمارا دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام صلاحیتیں ہیں، ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے۔ پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا۔ آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں، اس علم کا تعلق ہے علم اسماء سے، جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ علم ہدایت ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں، پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے، زمین میں روئیدگی بھی ہے، وہ گٹھلی پھٹے گی، وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے، وہ پتے اوپر بڑھیں گے، درخت بنے گا۔ وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا، صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگیں گے، لیکن درخت موجود تھا، پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا۔ ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت کر دیا گیا پوٹینشلی۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے۔ اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے، اب یہ خود رو پودا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہاں تک پہنچے گا؟ علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ہے انسانی علم۔ اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے، وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے، پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی ہدن تو تھی، کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا، انجیل کے بارے میں، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدن بھی تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے، قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے۔ اب یہ ہدن نہیں، الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے۔ آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے،
بچہ ابھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو، کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی۔ رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا۔ اب اسے آخری علم پڑھایا جائے گا، اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا۔ پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا۔ اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے، تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، آپ بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں۔ تو احکام عشرہ، دی 10 commandments، احکام دیے گئے، حکمت نہیں۔ ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا۔ یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے، تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ پیشین گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے۔ تو الہدیٰ مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر۔